ناظرین گرامی، انٹرنیٹ استعمال کرنے والوں کو اکثر گوگل پر سرچ کرنے کے دوران ایک میسج نظر آتا ہے جو ایک باکس کے اندر ہوتا ہے، جس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ خود کو روبوٹ کی بجائے انسان ثابت کریں، یعنی کہ ایک باکس میں "آئی ایم ناٹ روبوٹ" کو کلک کرنا ہوتا ہے۔ ویسے تو ماؤس سے ایک کلک کر کے اس سے باہر نکلنا بہت آسان ہے، مگر اس کے پیچھے جو میکانزم چھپا ہے وہ بہت دلچسپ اور چونکا دینے والا ہے۔ زیر نظر ویڈیو میں آج میں کچھ ایسے حقائق سے پردہ اٹھانے جا رہا ہوں جن کے متعلق آپ یقیناً آج تک لا علم ہوں گے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ میری حوصلہ افزائی ہو۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اپنے دوستوں کو لازمی شیئر کریں۔ ناظرین گرامی، جیسے کہ میں پہلے بیان کر چکا ہوں، ایک باکس میں "آئی ایم ناٹ روبوٹ" کو کلک کرنا ہوتا ہے۔ در حقیقت آپ تصور بھی نہیں کر سکتے کہ یہ ایک کلک کتنا پیچیدہ ہوتا ہے۔ گوگل نے اس مقصد کے لیے ایک پوری ورچوئل مشین تیار کی جو کمپیوٹر کے اندر ایک اور کمپیوٹر کو متحرک کرتی ہے تاکہ یہ چیک باکس کام کر سکے۔ یہ ورچوئل مشین گوگل کی اپنی انکرپٹڈ زبان استعمال کرتی ہے، مگر ساتھ ہی یہ بھی جاننا ضروری ہے کہ یہ کوئی ایسی سادہ سی انکرپشن نہیں ہے، ٹیکنالوجی نہیں ہے جس کو اکثر ویب سائٹس کی جانب سے پاس ورڈ کے تحفظ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ گوگل کی ایجاد کردہ زبان ایک ایسی کی سے ڈی کوڈ ہوتی ہے جو زبان کو پڑھنے کے عمل کو تبدیل کرتی ہے، اور یہ زبان بھی پڑھنے کے دوران مسلسل تبدیل ہوتی ہے۔ ناظرین کرام، گوگل کی جانب سے اس کی کو وزٹنگ ویب ایڈریس کے ساتھ منسلک کیا جاتا ہے تاکہ آپ ایک ویب سائٹس کے ری کیپچا کو دوسری ویب سائٹ کے لیے استعمال نہ کر سکیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اس میں آپ کے براؤزر کے فنگر پرنٹس بھی ہوتے ہیں جن کی نقل کمپیوٹر بوٹس نہیں کر سکتے۔ ایسا سب اس لیے کیا گیا ہے کہ تاکہ آپ کے لیے یہ بھی سمجھنا مشکل ہو کہ آخر گوگل کی جانب سے اس حوالے کیا کچھ کیا جا رہا ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ یہ چیک باکس بہت زیادہ ڈیٹا کو ریکارڈ اور ان کا تجزیہ کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ کے کمپیوٹر کا ٹائم زون اور ٹائم، آئی پی ایڈریس اور لوکیشن، اسکرین سائز اور ریزولیشن، استعمال کیے جانے والا براؤزر، استعمال ہونے والا پلگ ان، کسی پیج کے ڈسپلے ہونے کا دورانیہ، کتنی بار کی بورڈ کیز کو دبایا گیا یا ماؤس کو کلک کیا گیا، جیسے ڈیٹا کا تجزیہ کیا جاتا ہے۔ ناظرین کرام، یہ چیک باکس آپ کے براؤزر کو ایک نادیدہ تصویر بنانے کی ہدایت بھی کرتے ہیں، اور یہ تصویر تصدیق کے لیے گوگل کو بھیجی جاتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ چیک باکس میں کمپیوٹر کو استعمال کرنے والے فرد کا تمام تر ڈیٹا بھی ہوتا ہے۔ ناظرین کرام، انٹرنیٹ پر لگ بھگ ہر فرد ہی گوگل کی کسی نہ کسی سروس جیسے سرچ، میل، اشتہارات، میپس اور دیگر کو استعمال کرتا ہے، اور جب آپ چیک باکس پر کلک کرتے ہیں تو گوگل آپ کے ڈیٹا کو ٹریک کرتا ہے۔ گوگل کی جانب سے براؤزر ہسٹری کا تجزیہ بھی کیا جاتا ہے تاکہ آپ کے انسان ہونے کی تصدیق ہو سکے۔ یہ سب گوگل کے سسٹم کے لیے بہت آسان ہے کیونکہ وہ مسلسل اربوں حقیقی افراد کے رویوں کا مشاہدہ کرتا ہے۔ یہ سسٹم کس طرح تمام تفصیلات کو چیک کرتا ہے، اس عمل کے بارے میں جاننا تو ممکن نہیں، مگر اس کے لیے پرائیویٹ سرورز میں ایسی مشین لرننگ یا آرٹیفیشل ٹیکنالوجی کا استعمال کیا جاتا ہے جس کی نقل کرنا ناممکن ہوتا ہے۔ تو آخر کسی کمپیوٹر بوٹ کے لیے اس چیک باکس کو شکست دینا بہت مشکل کیوں ہوتا ہے؟ اوپر درج انسانوں کے عجیب رویوں سے آپ اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ ناظرین کرام، کمپیوٹر بوٹ کسی گوگل سروس پر سائن اپ ہو سکتا ہے اور کسی کمپیوٹر کو استعمال بھی کر سکتا ہے، مگر جس طرح انسان کی بورڈ کے بٹنوں کو دباتے ہیں یا ماؤس کو کلک کرتے ہیں، وہ کمپیوٹر کے لیے سمجھنا یا اس سے سیکھنا لگ بھگ ناممکن ہوتا ہے۔ یعنی کمپیوٹر بوٹ چیک باکس پر کلک کر سکتے ہیں، مگر وہ کسی حقیقی صارف کی طرح فوری طور پر کلک نہیں کر پاتے کیونکہ انہیں اسے سمجھنے کے لیے وقت درکار ہوتا ہے۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی آج کی یہ معلوماتی ویڈیو اپنے اختتام کو پہنچتی ہے۔ امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئے گی۔ اپنے دوستوں کا اور گرد و نواح کے لوگوں کا خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔